صل علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لآلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ دائمۃ علی تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صلوات خالق مالک بحق محمد و آل محمد آپ تمام حضرات کو آباد و شاد رکھے بانیان مجلس کی محنت کا وش بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے جس خلوص محبت کے ساتھ حاضری دے رہے ہو مولا صاحب کی حاضریوں کو منظور فرمائے اور ہم صاحب کو صحیح معنی میں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے بغیر کسی تمہید کے چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے میں نے چند جملے عرض کرنے ہیں آپ نے ذہنوں میں جگہ دینی ہے میں آپ کو بہت عظیم سمجھ کے پیش کر رہا ہوں اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں مجلس یہ عبادت ہے عبادت بندوں کی محتاج نہیں ہے ساری کائنات اس ذکر کی محتاج ہے وہ خوش قسمت ہے کہ جس کو یہ ذکر نصیب ہو جائے میں تمام اپنے بزرگوں عزیزوں کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر فرقے میں نماز کی تاکید ہے سن رہے ہو ہر فرقے میں نماز کی تاکید ہے اور مذہب شیعہ میں ہر معصوم کی آخری وصیت نماز ہے آباد رہو سلامت رہو آخری وصیت نماز کیوں کہ نماز مومن کی عزت ہے نماز مومن کی معراج ہے نماز قبر کا چراغ ہے اندھیری قبر کا چراغ نماز ہے اور جہاں تک آواز جا رہی ہے میں نبی کی حدیث کے ترجمے کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے میں جاؤں جنت میں ہوں گی حوریں حوروں سے ہوگا نکاح حوران جنت کا حق مہر نماز ہے آباد سلامت رہو حق مہر پاس ہوا تو نکاح ہوگا جب یہاں بغیر حق مہر کے ماسٹر صاحب یہاں نہیں ہوتا شاہ جی تو وہاں کیسے ہوگا میں نوجوانوں کا تو اسی لالچ میں ہی تم نماز شروع کر دو تاکہ حق مار آ جائے تو بہرحال ہر فرقے میں نماز کی تاکید ہے بات میں شروع کر رہا ہوں ہر فرقے کا نمازی جب نماز پڑھتا ہے چہرہ کرتا ہے کعبے کی طرف ذہن حاضر ہے نا اپنا محترم چہرہ کرتا ہے کعبے کی طرف چاہے کوئی کعبے سے مشرق سائڈ پہ ہے یا مغرب شمال جنوب جہاں بھی ہے جب نماز پڑھے گا چہرہ کرے گا کعبے کی طرف میں کعبے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے والوں سے میرا سوال یہ ہے کیا نماز کعبے کی ہے
نماز اللہ کی ہے، منہ کرتے ہو کعبے کی طرف، پھر چاہیے تھا نا اپنے اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے۔ جو سن رہے ہو سمجھ رہے ہو، میں نے تھوڑے ٹائم میں نے آج بہت کچھ پیش کرنا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پھر اللہ کی طرف منہ کرتے، سارے منہ کرتے ہیں کعبے کی طرف۔ کیا یہ اس کعبے کی نماز ہے؟ اگر کسی کی نیت میں ہے کہ میں کعبے کی نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ مشرک ہے۔ نماز اللہ کی ہے، چہرہ کر رہے ہیں کعبے کی طرف۔ کیا اس کعبے میں اللہ خود رہتا ہے؟ جو ایک کمرے میں بند ہو جائے وہ خدا ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بڑے کافی سمجھدار بیٹھے ہو۔ تو اب نہ کعبے میں خدا ہے نہ کعبے کی نماز ہے، پھر بھی ہر بندہ چہرہ کرتا ہے کعبے کی طرف، اور جس کی نماز ہے اس کا اعلان عام ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی میرا ہے مغرب بھی میرا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی چہرہ کر لو وہاں میں اللہ موجود ہوں۔ تو جس کی نماز ہے اس کا اعلان عام ہے کہ تم جہاں بھی چہرہ کر لو وہاں میں موجود ہوں۔ میں علماء اسلام سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس ایک سمت کو چھوڑ کر کسی اور سمت کی طرف کوئی نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی؟ تو پھر ہر عالم کا یہ یقین ہے اور ایمان ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو اہل سمجھ کے کہ جملہ ضائع نہیں ہوگا، کوئی بھی اجازت دینے پہ تیار نہیں ہے اس ایک سمت کو چھوڑ کر کسی اور سمت کی طرف کوئی نماز پڑھ لے۔ تو پھر ثابت ہوا کہ ہر مذہب کے عالم کا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، تین جہت باطل ہیں، سجدہ صرف ایک طرف جائز ہے۔ جب سجدہ ایک طرف جائز تھا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مشرق بھی میرا، جان رہے ہو بات سمجھ آ رہی ہے، مغرب بھی میرا، تم جہاں بھی چہرہ کر لو وہاں میں اللہ موجود ہوں۔ اس آیت میں اللہ اپنا اقتدار بتا رہا ہے، مجھے کہیں محدود نہ سمجھ لینا، بے شک میں مشرق میں بھی ہوں، میں مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، میں جنوب میں بھی ہوں، تم نے جھکنا وہاں ہے جہاں میں جھکا ہوں، تم نے وہاں جھکنا ہے۔ اے داری آباد رہا، تم نے جھکنا وہاں جہاں میں جھکا ہوں۔ کیوں؟ جو اپنی مرضی سے جھکتا ہے وہ شیطان بنتا ہے، جو اللہ کی مرضی سے جھکتا ہے وہ فرشتہ بنتا ہے۔ مالک سار کے لیے اتنی سختی، بغیر تمہید کے پڑھنا آسان نہیں ہوتا کہ میں جہاں پڑھ رہا ہوں، چونکہ آپ سارے سمجھدار یہاں کوئی تمہیدوں کی ضرورت نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں تو ثابت ہوا کہ سر ہمارا نہیں ہے۔ اگر ہمارا ہوتا، ہماری مرضی ہوتی، جہاں بھی سر جھکا دیتے۔ مالک اللہ ہے، ہمارے پاس اس کی امانت ہے۔ خالق سے میں آج عرض کر رہا ہوں، خالق سے پوچھنا کوئی جرم نہیں ہے۔ مالک خالق سر کے لیے اتنی سختی کہ جہاں میں جھکا ہوں سر وہاں جھکے۔ سر کو جھکانے والی طاقت کا نام ہے دل۔ اگر دل کام کر رہا ہے محترم تو سر جھکے گا، اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو سر نہیں جھکے گا۔ مالک سر کے لیے اتنی سختی، جہاں میں جھکا ہوں سر وہاں جھکے، اور جو سر کو جھکانے والی طاقت ہے دل، اس کو چھوڑ دے آزاد، جس کی چاہے محبت رکھ لے۔ تو خالق کہتے ہیں نہیں، سر بھی میں جھکاؤں گا،
دل بھی میں جھکاؤں گا. پریشان ہو کے جملہ نہیں سننا, جملہ بڑا عظیم ہے, ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, سر بھی میں جھکاؤں گا, دل بھی میں جھکاؤں گا. سر کو جھکایا ہے بیت کی طرف, دلوں کو جھکایا ہے اہل بیت کی طرف. حیدری, اللہ نے سر کو جھکایا ہے بیت کی طرف, دلوں کو جھکایا ہے اہل بیت کی طرف. تو رسول نگر کے عظیم مومنوں میں آپ کے سامنے جملہ عرض کر رہا ہوں, جہاں سر جھکے وہ ہے سر کا قبلہ, جہاں دل جھکے وہ ہے دل کا قبلہ. سر کا قبلہ اور ہے, دلوں کا قبلہ شاہ جی اور ہے. سر کا قبلہ ہے بیت, دلوں کا قبلہ ہے اہل بیت. اگر کوئی مسلمان سر کے قبلے کو بدل دے, اس کی نماز نہیں. جاگ رہے ہو؟ کوئی مسلمان سر کے قبلے کو تبدیل کر دے, اس کی نماز نہیں. اور جب سر کا قبلہ بدلنے سے نماز نہیں, تو دلوں کا قبلہ بدلنے سے ساری عبادتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ بیت پر بھی ایمان ہو, اہل بیت پر بھی ایمان ہو, دونوں پر ہو. انسان کا, مومن کا ایمان ہونا چاہیے, بیت پر بھی اہل بیت پر بھی. اگر بیت کو مان لیا, اہل بیت کو نہ مانا, تو قیامت کے دن شرعی آوارہ گردی میں پکڑے جاؤ گے. کوئی بیٹھے سامنے, صرف بیت کو مان لیا, اہل بیت کو نہ مانا, تو قیامت کے دن شرعی آوارہ گردی میں پکڑے جاؤ گے. کچھ خاموش ہو گیا ہے, میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ شرعی آوارہ گردی کیا ہوتی ہے. شہر میں رات کو ہوتے ہیں چوکیدار, وہ پہرا دیتے ہیں. آدھی رات کا ٹائم ہو, جب وہ چوکیدار پہرا دے رہا ہو, شاہ جی کوئی بندہ شہر کی گلیوں میں گھوم رہا ہو, کبھی اس گلی کبھی اس گلی, چوکیدار دیکھ کر اس کے پاس آ کر کہے سارے سو رہے ہیں, تو گلیوں میں چکر کاٹ رہا ہے, تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ اور وہ جواب میں کہے میں دوست کا گھر ڈھونڈ رہا ہوں. کس کا؟ دوست کا میں گھر ڈھونڈ رہا ہوں. تو چوکیدار پوچھے کہ بتاؤ کہ تمہارے دوست کا نام کیا ہے؟ کہے کہ میں نام تو جانتا نہیں, میں نام تو جانتا نہیں. تو وہ در صیغہ آوارہ گردی میں اس کا چلان ہوگا کہ یہ گھر کو جانتا ہے, گھر والوں کو نہیں جانتا. قیامت تک بیت کے چکر کاٹتے رہو. عباس سنو, قیامت تک بیت کے ارد گرد گھومتے رہو. اگر تم نے اہل بیت کو نہ پہچانا, قیامت کے دن شرعی آوارہ گردی میں چلان ہوگا. کیوں؟ یہ بیت کو جانتے ہیں, اہل بیت کو نہیں جانتے. تو اس لیے میرے محترم سامعین, یہ ضروری ہے کہ بیت پر بھی ایمان ہو, اہل بیت پر بھی ایمان ہو. اور بیت کو پہچاننا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. بس آخری جملے ہیں, بیت کو پہچاننا آسان نہیں ہے. کیوں؟ جو دیکھ کے آئے ہیں وہ اس کی تائید کریں گے, چونکہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں. بیت ہے سنٹر میں, ارد گرد ہے حرم. ہم نے جھکنا ہے بیت کے آگے, حرم کے آگے نہیں جھکنا. لیکن بیت ہے درمیان میں, ارد گرد سارا حرم ہے. حرم میں کھڑے ہو کر حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے, حرم میں حاجی نماز نوافل پڑھتا ہے. تو بیت ہے سنٹر میں. جملہ بڑا عظیم ہے, گھنٹے کی تقریر سے بہتر نہ ہو تو پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں, بیت ہے سنٹر میں. ضروری ہے اس بیت کو پہچانا جائے. میرے عزیز بیٹھے ماشاءاللہ صاحب علم ہیں, جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں کچھ لوگ آئے تھے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے. ان کو علم نہیں تھا. انہوں نے پوچھا ان مکے والوں سے کہ ہم نے
بیت کا طواف کرنا ہے، وہ بیت ہے کہاں؟ انہوں نے کسی اور گھر کی طرف اشارہ کر دیا، وہ اس کا طواف کر کے چلے گئے۔ تو خطرہ ہے نا جی کہ جب تک بیت کی پہچان نہ ہو تو عبادت ہوتی نہیں ہے۔ بیت ہے سنٹر میں، جھکنا ہے بیت کے آگے، حرم کے آگے نہیں، حرم ہے سارا ارد گرد۔ جب اللہ نے اس خطرے کو دیکھا ایک انتظام کر دیا۔ جاگ رہے ہو؟ آخر تک میں دعوت دے رہا ہوں، اللہ کے انتظام کو دیکھو۔ جب اللہ نے خطرہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو نہ جانتے ہوں بیت کی بجائے کئی حرم کے آگے نہ جھک جائیں، شاہ جی میں اللہ کا نظام پیش کر، اللہ نے اس بیت پر ایک غلاف چڑھوا دیا۔ جاگ رہے ہو؟ یہ کعبے کو کوئی سردی نہیں لگتی، یہ سردی سے بچانے کے لیے کعبے پہ غلاف اللہ نے نہیں چڑھوایا، کسی نامحرم کی نظر سے بچانے کے لیے اللہ نے کعبے پر غلاف نہیں چڑھوایا۔ یاد رکھو، اللہ نے کعبے پر غلاف اس لیے چڑھوایا کوئی ناواقف بھی آ جائے، کوئی اجنبی بھی آ جائے، کسی شبے میں نہ رہے، پہچان لے جو غلاف کے اندر ہے وہ بیت ہے، جو غلاف کے باہر ہے وہ حرم ہے۔ یہی خطرہ تھا رسول کے گھر میں بھی۔ جاگ رہے ہو؟ یہی خطرہ تھا رسول کے گھر میں بھی، چونکہ حضور کے گھر میں حضور کے اہل بیت بھی تھے، حضور کے حرم بھی تھے۔ ہمارے عقیدے میں بھائی جان نبی اسے کہتے ہیں جس کی نگاہوں میں مستقبل بھی حال ہو۔ نبی جانتے ایسا دور آئے گا میرے حرم کو اہل بیت میں شامل کیا جائے گا۔ کائنات کے نبی نے اپنی اہل بیت کو چادر میں لے کر، اب بات سمجھ رہو، حیدری، کائنات کے نبی نے اپنی اہل بیت کو چادر میں لے کر قیامت تک واضح کر دیا کہ جو چادر کے اندر ہے اہل بیت رسول ہے، جو چادر سے باہر ہے وہ حرم رسول ہے۔ تو جب حضور نے اپنی اہل بیت کو چادر میں لیا تو فضائل کا آخری جملہ، جب حضور نے اہل بیت کو چادر میں لیا، میں ذہن ڈھونڈ رہا ہوں، آپ سارے جانتے میں دہرا رہا ہوں، میں شاید میں پھر کہہ رہا ہوں، جب حضور نے اہل بیت کو چادر میں لیا، ایک حرم نے کہا مجھے اجازت ہے میں چادر میں داخل ہو سکتی ہوں؟ کائنات کے نبی نے جواب دیا انت علی الخیر، تو نیک ہے۔ جو سمجھ رہے ہو، انت تو نیک ہے، تو اچھی ہے، لیکن چادر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو جب 98 میں گیا رات پہ شام میں، جب میں پہنچا نا معظمہ کے مزار پہ، میں نے وہاں جملہ کہا تھا کہ اے معظمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے مزار پر میں نے سلام پیش کیا، پاکستانی مومنین کا سلام پیش کیا۔ میں نے وہاں دست بستہ ایک جملہ کہا کہ بی بی اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ وہاں موجود تھی، اجابت مانگی نہ ملی، کم از کم کائنات کے نبی سے یہ تو کہلوا لیا تو نیک ہے۔ اب آد رہا ہے حیدری، کائنات کے نبی سے یہ کہلوا لیا کہ تو نیک ہے۔ اور مسلمانان عالم جس کو نبی کہے کہ تو نیک ہے، جب وہ چادر میں نہیں آ سکتی، اور کون ہے جو چادر کے نیچے داخل ہو سکے؟ اللہ نے قرآن میں جن کو اہل بیت کہا، گھر والے، مسلمانوں نے کربلا میں ان کو بے گھر کر دیا۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ کربلا میں عاشور کی عصر تک، بغیر تمہید کی جملہ کہہ رہا ہوں، قبلہ نے پڑھنا ہے، تو کربلا میں عاشور کی عصر تک بھائی ظفر عباس مولانا صاحب کو آباد رکھے، سب حضرات کے حفاظت فرمائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جملہ سمجھنا ہے، کربلا میں عاشور کی عصر تک جتنی بیویاں تھیں نا،
ہر بی بی کا الگ الگ بیان تھا. چاچی تو کہہ رہی تھی ہائے اکبر، کوئی کہہ رہی تھی ہائے قاسم، کوئی کہہ رہی تھی ہائے عباس، کوئی کہہ رہی تھی ہائے حسین. میں معافی مانگ کر جملہ کہہ رہا ہوں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں سادات کے سامنے، پھر میں معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ شام غریبہ سے لے کر شام کے زندان تک تمام بیویوں کا ایک بیان ہو گیا، واہ حجابہ، ہائے میرا پردہ، ہائے میرا پردہ. علی کی بیٹی 1400 میل کے راستے پر خدا گواہ پیاسی رہی، کسی سے پانی نہیں مانگا، فاقوں میں رہی. پورے 1400 میل کے راستے پر بی بی نے کسی سے کوئی کھانا نہیں مانگا. خدا گواہ ہے 1400 میل کے راستے پر پیاس میں پانی نہیں مانگا، فاقوں میں کھانا نہیں مانگا. بھائی جان، ہر بی بی ہر بازار، ہر چوک، ہر دربار میں کہتی گئی میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، مجھے چادر دو. ازادارو شیعو، علی کی بیٹی کی چادر کی قدر کرو. بڑی مشکل سے گئی ہے بازار. افسوس اس بات کا ہے زہرا جیسی ماں کی بیٹی 36 شہروں سے گزری، سر پہ چادر نہ تھی. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین.